درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور کا کرم، حضور جب کرم فرمانے پر آتے ہیں تو پھر اتنا عطا کرتے ہیں کہ انسان کی جھولیاں تنگ پڑ جائے، حضور کا کرم ختم نہ ہو۔ اور یہ کیا کم ہے کہ حضور نے ہمیں اپنا بنا کر رکھا ہے۔ اس سے بڑا کرم حضور کا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ہزاروں کو دیکھا کہ جو سنیت پر تھے اور سنیت سے پھر گئے، کوئی منہاجیت کی طرف گیا، کوئی رافضیت کی طرف گیا، کوئی بد مذہبیت کی آڑ میں گیا، کوئی کفر بد مذہب، کوئی بد دین ہوا، کسی نے کفر کیا۔ یہ دیکھے ہوئی بات بتا رہا ہوں۔ کیا یہ حضور کا ہم پر کرم نہیں کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی حضور نے ہمیں اپنے دین سے لگا کر رکھا؟ اس سے بڑی دولت حضور کی طرف سے ہمیں کیا مل سکتی ہے؟ سب سے بڑی نعمت سرکار کی بارگاہ کی طرف سے ہمیں یہ، ورنہ اگر ہم اپنے گناہوں کا تجزیہ فرمائے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو خود جانتے ہیں، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان کو اس کے علاوہ، اس سے زیادہ انسانوں میں ظاہری طور پر کوئی نہیں جانتا۔ سرکاروں کی بات نہیں کرتا ہوں، خود کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے حال کو ہمارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یا تو ہمارے حال کو ہم جانتے ہیں، یا ہمارا دل جانتا ہے، یا پھر دل ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 ہے، کتنے بڑے گنہگار ہیں، کتنے بڑے سیاہکار ہیں۔ اس کے باوجود کیا کرم حضور کا یہ کم ہے کہ حضور نے اپنی غلامی میں رکھا ہے۔ کیا یہ کرم کم ہے؟ اور اس کرم کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں قربان ہیں۔ اس کرم کے سامنے تمام نعمتیں، تمام دولتیں قربان ہیں کہ جو انسان دولت پا کر بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ نعمت ایمان کی اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے صدقے، ہم گنہگاروں کے نصیب میں رکھی کہ ایک انسان کروڑوں پتی ہو جائے۔ آج امبانی اڈانی کو آپ نے سنا، کھربوں روپیہ ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، مگر اس کے باوجود اگر پوچھا جائے گا ایک مسلمان سے تو وہ کہے گا کہ میرے نزدیک وہ ایک بھکاری کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دولت سے اللہ نے مجھے مالا مال کیا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ دولت ایمان ہے، اور یہی دولت آخرت میں کام آئے گی۔ اس کو یاد رکھیے، یہی دولت کام آئے گی۔ آپ کا بینک بیلنس، آپ کا سٹیٹس، آپ کا دنیا میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کوئی نہیں پوچھے گا، پوچھا جائے گا، دیکھا جائے گا تو صرف یہ کہ وہ دولت جو ایمان کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے ہے۔ اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، میری جان ہے یہ۔ تو اس جان ایمان کو اپنے دل میں بساؤ۔ حضور کا کرم، میں کہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ زندگی میں، ساری دنیا کو چھوڑ دیجیے، آپ سمجھے،
یہ کوئی کام کسی کے نہیں آتا. آج تو مرید بھی ایسا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر پیر سے فائدہ ہو تب تک مرید بنتا ہے. سمجھے؟ جس دن کس پیر صاحب نے فون نہیں اٹھایا تو پیر صاحب سے آج مرید ناراض ہوتا ہے. سمجھے؟ ہاں تو یہی حال ہو رہا ہے نا حضرت. سمجھے؟ اس سے بات نہیں کی تو مرید ناراض ہو جاتا ہے. یعنی اب مرید پیر بن گیا ہے اور پیر کی حیثیت مرید کی ہو گئی. یہ حال ہو گیا ہے مریدوں کا. تو ایسے مرید نہیں ہوتے، ایسے مریض ہوتے ہیں. مرید تو وہ ہوتا ہے جس نے ہاتھ دیا، بک گیا. اب پیر اس کو دھتکار بھی دے تب بھی دامن کو نہ چھوڑے، اس کو کہتے ہیں مرید. اس کو بھگا بھی دے تب بھی دامن نہ چھوڑے. تو آج جو ہے یہ حال ہو گیا ہے. تو کوئی کسی کا نہیں رہا، مگر ایک ذات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. وہ حضور ہے، اور حضور کے توسل سے، حضور کے صدقے میں سرکاروں کی ذات ہے جو تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے. کسی حال میں پریشانی آئے، آپ کسی کے پاس جاؤ تو آپ کو دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا. پریشانی آئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی پریشانی دور کرے، مگر ہماری سرکاروں کی بارگاہ جائیے آپ موسیٰ قادری میں، سچے دل سے جائیے. مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ دل سب سے پہلے صاف ہونا چاہیے، اس کو دھیان رکھیے. ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تذبذب کے ہمیشہ شکار ہوتے ہیں. یار جا تو رہا ہوں، فیض ملے گا یا نہیں، اور اتنے ٹائم سے آ رہا ہوں، میرا کام نہیں ہوا ہے. تو جب خود ہی تذبذب میں ہو، اور جب خود ہی شک میں ہو، شش و پنج میں ہو، تو وہاں سے تم امید کیا کرتے ہو کہ کچھ ملے؟ دل کو صاف رکھو. دل کا آئینہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نا، یاد رکھیں آپ کے ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا. آپ نے کون سا لباس پہنا، آپ نے کیا پہنا، ہم صرف اور صرف ظاہر کو سنوارنے میں لگ گئے. سمجھے؟ میں نے سمجھا کہ میں اگر عمامہ پہنوں گا تو 10 لوگ مجھے دیکھیں گے اور میری طرف متوجہ ہوں گے. بابو ویڈیو مت کرو. 10 لوگ دیکھیں گے اور متوجہ ہوں گے. سمجھے؟ اور آئیں گے، میری دست بوسی کریں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری چیزیں، اور پھر میری شان بڑھے گی. تو یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں آج تو ایسے ہی جانا ہے، تو لوگوں کا ہجوم ہوگا تو لوگ یہ کریں گے. کیونکہ دنیا جو ہے وہ غالب آ گئی ہے. ہم سوچتے ہی ہیں کہ نہیں ایسا چلیں گے، ایسا بیٹھیں گے، ایسا اٹھیں گے، اتنے لوگ ساتھ میں ہوں گے، اتنا مجمع ساتھ میں ہوگا تو ہماری اہمیت ہوگی. نہ، یہ کچھ نہیں ہے. یہ سب دکھاوا ہے، اور یہ سب مٹنے والا ہے. سب مٹنے والا ہے. غوث پاک کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے باپ نے نہیں دیکھا، ہمارے دادا نے نہیں دیکھا، پردادا نے نہیں، لکڑ دادا نے نہیں. ٹھیک ہے؟ غریب نواز کو ہمارے والد نے نہیں، دادا نے نہیں، پردادا نے نہیں، لکڑ دادا نے نہیں. سمجھے؟ مخدوم سمنا کو ہم نے نہیں، ہمارے باپ داداؤں نے نہیں. ظاہری اعتبار کی بات کر رہا ہوں. سرکار موسیٰ قادری کو نہ، اعلیٰ حضرت کو ہمارے والد نے نہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے؟ داداؤں میں کوئی ہو تو کسی نے دیکھا ہو. ہزاروں سال ان بزرگوں کو وصال فرما کے ہو گئے. ظاہری اعتبار سے نہ ان کا کسی مجمع میں آنا ہے نا، ظاہری اعتبار سے، اور نہ پوسٹر ہوتا ہے کہ آج غوث پاک تشریف لائیں گے، غریب نواز تشریف لائیں گے تو زیارت کے لیے آئیے. کوئی نہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے دل ان کا نام سن کر مچل جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ظاہر کی طرف نہیں اپنے باطن کی طرف توجہ فرمائی تھی. اس کو انہوں نے ستھرا تھا ہی مزید نکھارا. صاف کرنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ جن کے قلب کو اللہ نے پاک کر دیا. ان سرکاروں کے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے پیر و مرشد سرکار آل رسول احمدی نے یہی فرمایا تھا نا کہ یہ ستھرا قلب لے کر آئے تھے, صاف و شفاف قلب لائے تھے, صرف نسبت کی ضرورت تھی. تو جو خود صاف ستھرے ہو ان کو اور صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سرکاروں کا عالم کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ فرمائی بس, اور ساری دنیا کو اللہ نے ان بزرگوں کی طرف پھیر دیا. 800 سال, 900 سال, 1000 سال, 700 سال, 100 سال ہونے کو ہے. ہمارے گھر میں ہمارے باپ دادا کی جتنی فاتحہ نہیں ہوتی ہوگی ہے اتنی ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت کی فاتحہ ہوگی. کیا وجہ ہے؟ کون سا خون کا رشتہ ہے تاج الشریعہ سے آپ کا اور ہمارا؟ کون سا خون کا رشتہ ہے مفتی اعظم سے ہمارا اور آپ کا؟ اعلیٰ حضرت سے کون سا رشتہ ہے؟ غوث پاک سے میرا تو ہے, مگر ظاہری اعتبار سے آپ کا کون سا رشتہ ہے؟ مگر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں میں آئے دن کچھ ہوتا ہے تو یا غوث کہتے ہیں, کوئی گرنے جائے تو یا غوث, کوئی گر جائے تو یا غوث, ہر اٹھتے بیٹھتے ہم یا غوث کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا چاہی, رب کو راضی کیا, اللہ نے ساری مخلوق کو ان کے قدموں میں ڈال دیا اور خلق کا حاجت روا بنا دیا. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو ان سرکاروں کے غلاموں کی فہرست میں بھی آ جائے تب بھی ہماری قسمت کی معراج ہے. یہی ہمارے لیے کافی ہے اور یہی ہمارے لیے بہت ہے. سرکاریں بننے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے, غلامی میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے. سرکار بننے کی کوشش مت کرو, غلام بن کر رہو. ان کی غلامی دوسروں کی بادشاہیت پر بھاری ہے. یاد رکھیں, ان سرکاروں کے سچے غلام بن جاؤ. تو ویسے اب بن جاؤ کہ کبھی دنیا کے لیے ساری زندگی جیے ہیں ہم اور آپ, حضور کے لیے جی کر دیکھو. اپنی زندگی کا ایک حدیث پاک ابھی میں نے بیچ میں پڑھی کہ انسان اپنی زندگی کے 40 سال پورے کر لے تو وہ اس بات سے اندازہ لگائے کہ وہ جہنمی ہے جنتی. 40 سال اگر جس کی ہو جائے تو وہ اس بات کا اندازہ لگائے کہ وہ جنتی ہے جہنمی. کیسے؟ کیونکہ اس کی ایک زندگی کا ایک اپروکسیمیٹلی جو حصہ ہوتا ہے وہ 60 سال 70 سال, 40 سال ایک آدھی زندگی سے زائد ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اس زندگی میں 40 سال میں اس نے گناہ کیے ہیں اور سارے معاملات ہی ویسے ہیں تو وہ سوچے فکر کریں اس بات پر کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہ میں گزار دیا. اب میرا عالم کیا ہے میں خود جانتا ہوں. توبہ اور استغفار کریں. 40 سال زندگی کے ایسے بہرکیف آپ توجہ کریں, گناہ ہو چکے ہیں, اللہ معاف کرنے والا. سچے دل سے توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں. زندگی بہت مختصر ہے بابو, ہم اور آپ اسی میں رہ گئے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے.
سمجھے, ہم اور آپ اسی میں رہ گئے کہ فلاں نے ایسا کیا تو اب اس کے ساتھ میں ایسا کرو, فلاں نے ویسا کیا تو اس کے ساتھ میں ویسا کرو. محبتیں بانٹنا ہم نے چھوڑ دیا. جن سے محبتیں بانٹنا چاہیے تھا ان سے نفرتیں ہم نے بانٹی, اور جن سے نفرت ہی نفرت کرنا چاہیے تھا ان سے محبتیں کی. سنی کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے, تو ہم سنی آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑے ہوئے ہیں. کہیں سلسلے کے نام پر, کہیں پیروں کے نام پر, کہیں امام کے نام پر, ہر معاملات میں. اور جن سے زندگی بھر کوئی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ان سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں. وہابی, دیوبندی, رافضی, بد مذہب صلح کلیوں کے ساتھ میں خوب اٹھنا بیٹھنا ہے اور ان کو اچھا کہہ رہے ہیں. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم عیب نکالتے ہیں تو صرف اپنوں میں. ان چیزوں سے پرہیز کریں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اعمال, اور اس کو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, کسی کی عزت اچھالنے کے لیے واٹس ایپ بہت بہترین ذریعہ بنا دیا ہے لوگوں نے. واٹس ایپ پر عام کرو, اس کی عزتیں اچھالو اور پھر خوب تماشا لو. اور اس میں بعض لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں جو اس کو عین دین سمجھتے ہیں اور کار خیر اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں. نہیں, اس میں اگر حصہ لیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اب میرے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, نہ جانے کتنی باتیں, بیجا باتیں. مجھے ان باتوں سے قطعی طور پر محبت نہیں ہے, نہ میں خوش ہوتا ہوں. میں صرف یہ سوچتا ہوں اور یہی میں چاہتا ہوں کہ میں اول تو اپنے آپ کو کسی قابل سمجھتا بھی نہیں ہوں, نہ سمجھتا ہوں, اور نہ میری سوچ ہے کہ میں بڑا بنوں. صرف یہ ہے کہ میں بڑا اس لیے ہوں کیونکہ بڑوں کی بات کرتا ہوں, آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں. اپنی ذات کی بات, اپنے معاملات کے تعلق سے میں بڑے پن کا دعویٰ نہیں کرتا, کیونکہ بڑوں کی بات کرنے والوں کا منہ بھی بڑا ہوتا ہے. بہرکیف کہ نہ جانے کیا کیا باتیں, کہ کون جیلانی میاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چالو ہوئی, اور پھر وہ جیلانی میاں اور فلاں جیلانی میاں, اور یہ ان کے تعلق سے انہوں نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ فرمایا, سمجھے. اور ایک پوسٹ آئی تھی جس میں دیکھا تھا کہ جس میں یہ کہ اکابر علماء کے ساتھ میں جو ہے وہ حضور تاج الشریعہ کی تعلق سے کہ یا اشرف الفقراء کے تعلق سے کہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے. یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. مجھے ان باتوں میں سے کوئی کہے گا کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے تو ایسے مرید سے بھی میں بیزار ہوں, ایسے چاہنے والے سے بھی بیزار ہوں. بزرگوں کے ساتھ میں تقابل کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یاد رکھنا, اگر حضور اشرف الفقہاء نے کھڑے ہو گئے کسی جلسے میں تو یہ ان کی محبتیں تھیں. اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں اپنے